دستار فضیلت کا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ ہے دیکھیے کتنا جاں پرور سبحان اللہ سبحان اللہ حفاظ کا درجہ کیا کہیے ہے ان کا جو رتبہ کیا کہیے حفاظ کا درجہ کیا کہیے ہے ان کا جو رتبہ کیا کہیے مولا کے یہاں سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الایمان پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے حضرات علماء کرام مدارس قرآن قوم و ملت میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہندوستان میں وفادار کون ہے کہ موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کی جرت کرنے جا رہا ہوں دراصل مجھے اس نازک موضوع پر لب کشائی کرنے پر کچھ حالات نے مجھے ابھارا ہے ہمارے برادران وطن کے دل خراش کلمات نے آج مجھے آمادہ کیا ہے کہ حقیقی وفاداری سے آپ کو واقف کراؤں اور وفاداری کا راغلہ اپنے والے کے چہرے سے بھی پردہ ہٹاؤں حضرات علماء کرام اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں اس وقت عالمی اور ملکی صورتحال اسلام اور اہل اسلام کے اعتبار سے انتہائی بدتر ہو چکی ہے پوری دنیا کی باطل طاقتیں اس بات پر اکٹھا ہو چکی ہے کہ اسلام کے چراغ کو غل کر دیا جائے اور اسلام کی ضیاباشی سے دنیا کو محروم کر کے تاریخی کا نظام ظلم و عدوان کا قانون شرکشی اور اناد کا ماحول اور بربریت نفس پرستی کا بازار گرم کر دیا جائے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں تاریخی پائی جاتی ہے تو اس تاریخی کو دور کرنے کے لیے آفتاب کی ضیاباشی بھی موجود ہے اگر ظلم و عدوان کی باتیں سموم چلتی ہے تو اس کو فرو کرنے کے لیے رحمت و محبت کے بادل سے امن و محبت کا پیغام برستا ہے تاریخ شاہد ہے کہ جب ظلم دنیا کے اندر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس ظالمانہ ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے اور حقانیت کی صدا لگانے اور ملت کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ساحل پر پہنچانے کے لیے انصاف اور انسانیت کے علمبردار وجود میں آتے ہیں کہنے والے نے سچ ہی کہا ہے جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے پھر اون کا جب سر اٹھتا ہے کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے